حیران کن طور پر صرف ایک ملاقات نے پاکستان کی ساری سیاسی بساط پلٹ کر رکھ دی ہے۔ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر اپنا سر پکڑ لیا ہے اور ایک ملاقات نے جس طرح سے ان سب کی چیخیں نکلوا کے رکھ دی، ان سب کو رلا کر رکھ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی زندگی دے دی ہے، تو یقین جانیے کہ اب آنے والا جو وقت ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے اور اسپیشلی نون لیگ کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آنے والا جو وقت ہے وہ نون لیگ کی چیخیں آپ کو سنانے کے لیے ایسی باتیں سامنے لائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ نون لیگ اتنی بزدل ہے، نون لیگ کی اتنی زیادہ اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو فیس کر سکے، اور یہ جو ایک ملاقات ہوئی ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے ناظرین گرامی کہ اس ملاقات کے بعد پاکستان کے سارے میڈیا چینلز کے اوپر ٹرانسمیشن، اسپیشل ٹرانسمیشنز باقاعدہ چلتی رہی ہیں۔ سارے چینلز پریس کانفرنسز جو ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں، پریس کانفرنسز ایک دو ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کس کس نے پریس کانفرنس کی اور کتنی بوکھلاہٹ کا شکار کیا اس پریس کانفرنس کے اندر، کتنے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، پریشان، الجھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں کتنا بڑا خوف تھا اس پریس کانفرنس وہ کرتے رہے، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نون لیگ اب کیوں چیخ رہی ہے، پی ڈی ایم کی اب کیوں چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں صرف ایک ملاقات کے بعد، اور کس طرح سے اس ایک ملاقات کو اب میڈیا کے اوپر صرف ایک ٹریلر کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک ٹریلر تھا، اصل کہانی تو ابھی شروع ہونی ہے، اور پی ڈی ایم کی نون لیگ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس پوری کہانی کو، اس پوری فلم کو دیکھ سکیں۔ یہ جو ایک ٹریلر تھا، اس ایک ٹریلر نے ہی ان کی چیخیں نکال کر رکھ دی ہیں، ان کی جو نیندیں ہیں وہ نیندیں ان کی حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ اب جو خبر سامنے آئی تھی جس کے اوپر یہ سارا شور مچا ہوا ہے، جس کے اوپر اب جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ دن رات چیخ رہا ہے، نون لیگ جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ پریشانی میں ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئی ہے، وہ خبر یہ ہے ناظرین گرامی کہ صدر پاکستان نے عارف الوی نے نگران وزیر قانون کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اوپر پھر الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور فیصلہ کرنے کے حوالے سے بڑی اہم مشاورت کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ بہت جلد الیکشن کروانے کے حوالے سے، الیکشن کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے جو اعلان ہے وہ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر کسی کو اعتراض بھی نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کوئی پارٹی یہ کہے گی جی ہم تیار نہیں ہیں ابھی الیکشن کے لیے، کوئی پارٹی یہ کہے جی ابھی ہمارے ووٹر تیار نہیں ہے، کوئی پارٹی یہ کہے جی ابھی ہمارے بندوں نے باہر سے آنا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب الیکشن کی ڈیٹ سامنے آئی، الیکشن اسی وقت کنڈکٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو نون لیگ ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے، ان کی جو چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں، اور ان کی جو سب سے بڑی وجوہات ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستان قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ بھی اس پاکستانی قوم سے بڑی زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز اسی طرح بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل پگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ صرف ایک ملاقات نے جو صدر عارف الوی نے نگران وزیر قانون کے ساتھ کی ہے، اس ملاقات کو لے کر ابھی نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی جو چیخیں بلند ہونا شروع ہوئی ہیں، تو یہ چیخیں ابھی صرف ٹریلر ہیں، اور زیادہ دلچسپ بات ہے جو ہے وہ یہ ہے ناظرین گرامی کہ عطا تارڑ کو نون لیگ یعنی کہ اب اتنی مجبور ہو گئی، اتنی پریشان ہو گئی کہ انہوں نے فوری طور پر اس ملاقات کے بعد عطا تارڑ کو لانچ کیا۔ عطا تارڑ آیا ٹی وی کے اوپر اور وہ آ کر پریس کانفرنس کرنے لگا، اور جس طرح سے یہ ہمیشہ الٹی سیدھی بات کر جاتے ہیں جس کے اوپر نون لیگ ساری کا تماشا بن جائے، تو اس نے بھی الٹی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ یہ جی جو عارف الوی صاحب ہیں یہ تو نگران صدر ہیں، یہ تو یعنی کہ ایک ایسے صدر ہیں کہ عبوری صدر ہیں جو زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے پوری دنیا کے اندر آج تک کہیں بھی کسی صدر کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عبوری صدر ہے یا یہ نگران صدر ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ایک اسی طرح کا فارمولہ نکالا تھا نون لیگ والوں نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ان لوگوں نے تو توہین پارلیمنٹ کر دی ہے۔ اب توہین پارلیمنٹ کی بات، توہین پارلیمنٹ کا لفظ تو یہ کسی ڈکشنری میں بھی نہیں تھا، پوری دنیا میں کہیں استعمال نہیں کیا گیا تھا، کسی مہذب ملک کے اندر اس بات کا اشارہ بھی کسی نے نہیں دیا تھا کہ یہ بھی کوئی لفظ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر نون لیگ نے یہ لفظ ایجاد کر لیا تھا، اور اب ایک مرتبہ پھر نون لیگ نے ایک اور لفظ ایجاد کر لیا ہے عبوری صدر کا، جس کا آپ نے نون لیگ کے منہ سے سنا ہے، اس کے بعد آپ کسی کے منہ سے نہیں سنیں گے، اور ماضی کے اندر بھی آپ نے کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا۔ اب اس نے آ کر وہی بوکھلایا ہوا بندہ تھا، تو اس نے بوکھلاہٹ کے اندر اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ یہ جو صدر ہے یہ تو عبوری صدر ہے، جس کے اوپر پھر اس کا بڑا زیادہ تماشا بھی بنا اور مذاق بھی بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر میڈیا کو 10 ارب روپے کھلانے والی، 10 ارب روپے دینے والی جو ہماری مریم اورنگزیب تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ریپریزنٹیٹیو ہے، پھر وہ ٹی وی کے اوپر چڑھ کے آ گئی اور انہوں نے بڑی زوردار باتیں کرنا شروع کر دی، اور اب یعنی بوکھلاہٹ کے اندر یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے دماغ کس طرح سے خراب ہوتے ہیں، ان کے دماغ کس طرح سے کام کرنا بند کر جاتے ہیں کہ یہ اب ٹی وی کے اوپر آ کر یہ کہنا چاہتی تھی کہ جی الیکشن جو ہے وہ نہ کروایا جائے، الیکشن لیٹ کروایا جائے، ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، یا الیکشن کے خلاف بات کرتی ہے، صدر پاکستان کے خلاف بات کرتی۔ اس نے کہا جی اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، ان کے جو لیڈر ہیں وہ عوام کے اندر نہیں آ رہے ہیں، ان
کے جو لیڈر ہیں وہ عوام کو مل نہیں سکتے ہیں اور یہ اب اپنا بوریا بستر گول کر لیں پاکستان تحریک انصاف والے, کیونکہ اب ان کا کچھ نہیں بن سکتا. اب انہوں نے کھڈے لائن لگنا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے لیڈر حکومت کرنے کے 14 مہینے بعد پاکستان سے مفرور ہے. یہ لوگ آج عوام کے اندر نہیں جا سکتے ہیں. ان کا پی ڈی ایم بنانے والا جو ان کا گرو گھنٹال تھا مولانا فضل الرحمان, وہ یہ بیان دیتا نظر آتا ہے کہ جی عوام جو ہے اب ہماری جو میں ہوں, میں ابھی عوام کے اندر جانے کی, ان حالات کے اندر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. جیسے حالات بہتر ہوں گے تو پھر میں عوام کے اندر جاؤں گا. رانا ثناء اللہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جی جو شہباز شریف ہیں اب وہ اپنی کمر کا علاج کروا کے پاکستان واپس آئیں گے. حالانکہ جب شہباز شریف یہاں سے جا رہے تھے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی کہ جی میری کمر کے اندر درد ہے یا مجھے کوئی بخار ہو گیا یا مجھے کوئی ٹی بی ہو گیا یا مجھے کوئی اور بیماری لگی, اس نے کوئی بات نہیں کی تھی. لیکن جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور بوکلاہٹ کے اندر الٹی بات کر جاتے ہیں. اب یہ حالات چل رہے ہیں پی ڈی ایم کے, نون لیگ کے, اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو 10 ارب روپیہ کھلا چکی ہیں میڈیا کو, وہ یہ کہتی نظر آتی ہیں, وہ یہ بتاتی نظر آتی ہیں کہ جی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اب وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف سے کوئی پیار کرنے والا نہیں رہا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اپنا بوریا بستر گول کرے اور گھر چلی جائے. حالانکہ 10 ارب میڈیا کو کھلانے کے باوجود بھی ان لوگوں کو آج بھی اتنی بری طرح ناکامی ہوئی ہے, اتنے برے یہ طریقے سے ناکام ہیں کہ لوگ آج بھی ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں. آج بھی لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کو گالیاں دے رہے ہیں. آج بھی لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر ان کے بارے میں فریاد کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے, جنہوں نے ان سے جینے کا حق تک چھین لیا ہے. کیونکہ 10 ارب روپے جو ان لوگوں نے دیے تھے پاکستان کے مختلف چینلز کو, تو اس کے اوپر انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے روتی دھوتی عوام نہیں دکھانی, آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ عوام کتنی مشکل میں ہے, آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ عوام کتنی پریشانی کا شکار ہے, آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ عوام کتنی ٹینشن زدہ ہے, آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ عوام کے حالات کتنے بدترین ہو چکے ہیں, آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے, آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ عوام احتجاج کر رہی ہے, آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ عوام کی روتی دھوتی سڑکوں پر آ چکی ہے, آپ نے یہ نہیں دکھانا کہ شہباز شریف جو اپنے کپڑے بیچنا چاہتا تھا اس نے پاکستانی عوام کے کپڑے اتار لیے ہیں, آپ نے یہ نہیں بتانا کہ ان لوگوں نے لنگر خانے بند کرنے کے بعد پاکستانی عوام جو حق حلال کی روٹی کھا رہی تھی اس کے منہ سے بھی نوالا چھین لیا ہے, آپ نے یہ نہیں بتانا کہ پاکستانی قوم جو اپنے بچوں کو سکول پڑھا رہی تھی وہ سکول چھڑوانے پہ مجبور ہو گئی ہے کیونکہ وہ نہ فیسیں پے کر سکتے ہیں, نہ وہ رکشوں کے کرائے دے سکتے ہیں, نہ وہ ویگنوں کے کرائے دے سکتے ہیں. اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کے سارے بڑے بڑے مافیاز نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا اور کسوٹنا شروع کر دیا. یہ باتیں آپ نے نہیں بتانی, آپ نے بس یہ بتاتے رہنا ہے جی پی ڈی ایم جو ہے وہ بڑی اچھی چل رہی ہے, نون لیگ بڑی اچھی چل رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے, کریش ہو چکی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا وجود باقی نہیں رہا ہے. یہ چیزیں آپ نے بتانی ہے اور اس کے لیے جو 10 ارب روپیہ دیا گیا تھا. تو اب ان پیسوں کا جو پھر ریوائول ہے, ان پیسوں کا اب جو جواب آ رہا ہے وہ اس صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ پورا پاکستان احتجاج پہ مجبور ہوا ہے, پورے پاکستان کے حالات بد سے بدترین ہو چکے ہیں. اور یہ لوگ آج یہ کہتے نظر آ رہے ہیں, ان کو آج صرف اس چیز کی فکر ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ نہ کرے یا پاکستان کے اندر الیکشن نہ ہو جائے. آپ ان کے حالات اور ان کا مائنڈ سیٹ چیک کر لیجئے. اس کے بعد جو میں نے آپ کو ابھی ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر بتایا تھا کہ یہ جو ٹریلر ہے جس کی اوقات ہی نہیں ہے پوری فلم دیکھنے کی نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی, وہ ٹریلر تھا گلگت بلتستان کا کہ جہاں الیکشن ہوئے, ان الیکشن کے ریزلٹس کے اندر ان سب کی جو بولتی ہے وہ بند ہو گئی اور اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کرے, کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے اتنی بھاری اکثریت سے جیت حاصل کی ہے. ماضی کے اندر یہ جیت کی جو مثال تھی یہ کہیں نہیں ملتی تھی. جو ٹرن آؤٹ تھا گلگت بلتستان کی تاریخ کا, ٹرن آؤٹ سب سے زیادہ رہا, سب سے زیادہ لوگوں نے باہر نکل کر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ جو خبر سامنے آئی ہوئی ہے کہ صدر پاکستان کسی بھی وقت الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں, تو اس نے بھی نون لیگ کی چیخیں نکلوا کے رکھ دی, نون لیگ کو بے قابو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اوپر سے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں انہوں نے بھی اب یہ اعلان کر دیا کہ جی 90 دن کے اندر ہر صورت الیکشن ہو, ورنہ ہم جو وکلا ہیں ہم تحریک چلائیں گے اور اس تحریک کو روکنے کی پھر کسی میں ہمت نہیں ہوگی, کسی میں جرأت نہیں ہوگی. پھر قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے اوپر آنے سے پہلے یعنی کہ کرسی سنبھالنے سے پہلے چیف جسٹس کی ان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا, اور وہ بوجھ یہ ہے ناظرین گرامی کہ اب جو الیکشن ہے 30 دن بھی گزر چکے ہیں, 60 دن بھی گزر چکے ہیں, 90 دن بھی گزر چکے ہیں, اب یہ 120 دن گزارنا چاہتے تو وہ بھی گزر چکے ہیں. اور اب اس سے زیادہ مزید جو آئین کی توہین ہے, آئین کی جو پامالی ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور جیسے قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو ان کو سب سے پہلے الیکشن کروانے پڑیں گے, اور اگر وہ الیکشن نہیں کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آتے ساتھ پہلا ہی میچ ہار دیا ہے. اور اگر وہ الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں تو یقین جانیے پوری قوم کے ساری زندگی کے لیے وہ محسن ہو جائیں گے, اور پوری قوم ان کو نہ صرف اپنے کندھوں پر بٹھائے گی بلکہ ان کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ایک اور اہم شخصیت ہے محمد علی درانی, سابق وزیر اطلاعات ہیں, مشرف دور کے اندر یہ وزیر اطلاعات رہے تھے. اور یہ جب شہباز شریف صاحب جیل کے اندر ہوا کرتے تھے تو یہ ان کے پاس جاتے تھے اور پھر بند کمروں میں جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کی ڈیلیں ان کو بتایا کرتے تھے کہ جی یہ آپ کے لیے ڈیل آئی ہے, آپ یہ کر لیں تو ایسا کر لیں گے, آپ یہ کر لیں تو ایسا کر لیں گے. مفاہمت کے لیے یہ بڑا اہم رول پلے کرتے رہے تھے. اب اسی شخص کی جو اہمیت ہے وہ شہباز شریف کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے. تو اب محمد علی درانی نے بھی یہ کہہ دیا ہے ناظرین گرامی کہ سینٹ الیکشن سے پہلے کسی صورت
اسمبلی کے جو الیکشن ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور خان جو ہے وہ جیل کے اندر بیٹھ کر ہی اپنے سارے کام کر رہا ہے، وہ صدر پاکستان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور اب مفاہمت کا وقت آن پہنچے۔ مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کی جو عوام ہے اس کو الیکشن دیکھنے کو ملیں گے۔ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی جو یہ مفاہمت سے دور بھاگ رہی تھی، اب ان کو مفاہمت، یعنی کہ یہ سارے اکٹھے ہی تھے، پاکستان تحریک انصاف علیحدہ تھی، اب اس کے ساتھ مفاہمت کریں گے، یہ اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے، ٹیبل ٹاک کریں گے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ٹی آئی نے تو ایک مطالبہ کرنا ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں، تو وہ جو الیکشن ہوں گے ان کا رزلٹ ایک ہی صورت میں سامنے آئے گا کہ پھر پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر ان ساری پارٹیوں کے الائنس کو ہرا کر خود جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔